بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا درد بھرا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ خوب انٹرٹین بھی ہوں گے اور آپ کا دل بھی بھر آئے گا۔ یہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایسے ظالم باپ کا جس نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی پالتو کتے کے آگے ڈال دیا۔ پھر اس بچے کے ساتھ پالتو کتے نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا جسے سن کر سب سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے ملک میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ سوداگر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ آج بھی سوداگر کاروبار کے سلسلے میں جنگل کے راستے جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھا۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا، میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ سوداگر کو اس بات سے بڑی دلچسپی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں۔ میری بیوی حاملہ ہے اور اس کی ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ اس شخص نے کہا، یہ تو اللہ کا راز ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بول دوں، اگر تمہارے ہاں بیٹی ہوگی تو تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت جاتی رہے گی۔ اتنی بات سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، ایسی بیٹی کا مجھے کیا فائدہ جس کے پیدا ہوتے ہی میں برباد ہو جاؤں۔ سوداگر اسی پریشانی میں اپنے کاروبار کی طرف نہ گیا بلکہ سیدھا گھر واپس آ گیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، غلطی سے تم کبھی بیٹی کو پیدا نہ کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کتے کے آگے ڈال دوں گا اور وہ کتے تم دونوں کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیوی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ سوچنے لگی، میرا شوہر بڑا ہی ضدی ہے اور جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب سوداگر کی بیوی کے پاس ایک ہی حل تھا۔ اس نے جائے نماز بچھایا اور اللہ کی ذات کے آگے روبرو ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، مجھے کبھی بھی بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم پھول سی بچی کے آنے پر ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے تو سوداگر کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور خوشیاں اس لیے منا رہا تھا کیونکہ اس کے گھر بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سوداگر کی بیوی اس لیے خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو میرا شوہر پتہ نہیں میری پھول جیسے بچے کے ساتھ کیا کرتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور سوداگر کی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی کا جب 9واں مہینہ چل رہا تھا تو سوداگر کو اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ جاتے وقت سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے مروا دینا، کیونکہ مجھے بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سوداگر کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں پر اسے کافی دن لگ گئے۔ ادھر سوداگر کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے پیغام بھیج کر وہاں گاؤں کی ایک دائی کو بلوایا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ کے حکم سے سوداگر کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بلبلا کر رونے لگی، یا اللہ میں کیا کروں، میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیارا میرا بیٹا ہے اتنی پیاری میری بیٹی بھی ہے، میں اسے کبھی بھی مان نہیں سکتی۔ ادھر سوداگر کے گھر آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ میری بیٹی کو لے جائے اور اس کی پرورش کر لے، اسی طرح میری بیٹی کی جان بھی بچ جائے گی اور باقی سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر دیا ہے۔ یہی سوچ کر سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جنگل میں کافی دور اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سوداگر کی بیوی نے بچے کے دودھ کا فیڈر اور بچی اور اس کے کچھ کپڑے ٹوکری میں ڈالے اور اس کٹیا کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگی، یا اللہ تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرما، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میرے پاس تیری جان بچانے کا بس یہی راستہ تھا۔ پھر سوداگر کی بیوی روتے بلکتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اسی جنگل میں ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کتیا کو جب ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی، کتیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ کتیا بھی تو ایک ماں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی
تھوڑا آگے کو گئی تو اس نے دیکھا ٹوکری میں ایک پھول جیسی خوبصورت بچی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کے کپڑے اور دودھ کا فیڈر بھی پڑا ہے۔ سردی کی وہ رات تھی۔ اس کتیا کو بچی پر بڑا ترس آیا۔ پھر اس بے زبان نے جلدی سے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے منہ میں اٹھایا اور اسے بچی کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بچی کے تو سردی سے ہوش گم ہوئے پڑے تھے۔ اس کتیا نے ارد گرد اپنے بچوں کو رکھا اور بیچ میں اس بچے کو لٹا کر خود پاس بیٹھ گئی تاکہ بچی کو گرمائش آ جائے اور بچی کچھ بہتر ہو جائے۔ ادھر سوداگر جب اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے یہی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹی نے جنم لیا تھا تو میں نے اسے جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر آئی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ شکر ہے بچی سے میری جان چھوٹی، اب میری شان و شوکت کو کوئی برباد کرنے والا نہیں بچا۔ ادھر وہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ اس معصوم سی گڑیا کو بھی پالنے لگی۔ وہ اس بچی کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے ایک سکی ماں خیال رکھتی ہو۔ وہ کتیا بچی کے لیے طرح طرح کے پھل فروٹ لاتی اور بچی کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیتی۔ جس کٹیا کے پاس سوداگر کی بیوی اپنے بچی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کٹیا کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ اس وقت دور دراز کے جنگلوں میں عبادت کرنے گئے تھے۔ جب وہ بزرگ واپس آئے تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں۔ ایک کتیا نے انسانی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اپنے بچوں کی طرح اسے پیار کر رہی تھی۔ اللہ والے بزرگ کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے فوراً آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھایا اور پیار سے اپنی کٹیا میں لے آئے۔ جیسے جیسے سوداگر کی بیٹی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اللہ والے اسے عبادت کرنا سکھاتے گئے۔ نماز قرآن سب سکھایا اور وہ کتیا بھی اسی کٹیا کے باہر ہی رہنے لگی اور وہ اس بچے کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر بھی لاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بچی جوان ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ بچی اس کتیا کو اور اللہ والے بزرگ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا ماں باپ کون ہے۔ وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اللہ والے بزرگ جب جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو سوداگر کی بیٹی گھر پر ہی رہتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی اور جب اللہ والے بزرگ کی شام کو گھر واپسی ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھی بناتی اور اب وہ کتیا کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس کتیا کو ضرور ڈالتی۔ ایک دن ایسا ہوا سوداگر اپنے کام کے سلسلے میں اسی جنگل سے گزرا تو اس کی نظر ایک جوان خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ایک کتیا کے پاس بیٹھی اسے روٹی ڈال رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ سوداگر نے جب اس لڑکے کی طرف دیکھا، نگاہ دوڑائی تو اچانک حیران رہ گیا کیونکہ سوداگر کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور مکمل حجاب میں تھی۔ سوداگر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب سوداگر کا ایک نوکر پتہ لگوا کر واپس آیا تو سوداگر سے کہنے لگا، صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں ایک کٹیا میں رہتی ہے۔ سوداگر جب شام کو گھر لوٹا تو اسے اسی لڑکی کی بار بار سوچ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اسی کی خوبصورتی بیٹھ گئی تھی اور وہ رات بھر اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی تو سوداگر نے اپنے ایک آدمی کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی نے بے چین کر دیا، مجھے تڑپا کر رکھ دیا، اب میں اس لڑکی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، اس جنگل میں جاؤ اور اس بزرگ سے اس کی بیٹی کے رشتے کی میرے لیے بات کرو۔ ادھر جب سوداگر کا آدمی اللہ والے سے سوداگر کے رشتے کی بات کرنے آیا تو اللہ والے یہ بات سن کر جلال میں آ گئے کیونکہ ان اللہ والے کو عبادت کے ذریعے اس بچی کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور اللہ والے جانتے تھے کہ سوداگر کا اس بچی کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اللہ والے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پروردگار، یہ کیسی آزمائش ہے، سوداگر کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اللہ والے نے سوداگر کے آدمی سے کہا، دیکھو بیٹا، کہاں ہم اور کہاں وہ سوداگر، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سوداگر کا آدمی کہنے لگا، اے بزرگ انسان، تجھے خوش ہونا چاہیے، تیری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو رہا ہے اور بجائے اس کے تمہارے چہرے پر پریشانی ہے، لیکن اللہ والے کسی طرح بھی نہ مانے۔ سوداگر کا آدمی واپس آ گیا۔
سوداگر نے اتنی بات سنی تو وہ بڑا تیش میں آ گیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اس اللہ والے بزرگ کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سوداگر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اللہ والے بزرگ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ سوداگر کے آدمی ڈر کر بھاگ گئے اور سارا ماجرا سوداگر کو سنایا۔ سوداگر تیش میں آ گیا اور کہنے لگا اس کتیا کو جان سے مار دو، گولی سے اڑا دو اور اس اللہ والے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سوداگر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور اس بیچاری کتیا کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر سوداگر کے پاس لے آئے۔ سوداگر نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اس کی بیٹی کے رشتے پر مجبور کرنے لگا تھا کہ ہار کر اللہ والے جلال میں آئے اور چیخ کر بولے، اے سوداگر وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا بیٹی کو مار کر دفن کر دینا، لیکن وہ تو ایک ماں تھی اور ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دے۔ تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور تجھے پتا ہے جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اسی بے زبان کتیا نے تیری بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک ماں کا پیار دیا، اور آج تو اتنا خبیث ہو گیا اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب اتنا سنا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے اور لال پیلا ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اسے مار کر اس کا کام تمام کر کے ہی میرے پاس واپس آنا اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھانا۔ سوداگر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے کے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے اور میں اگر اسے مار دوں گا تو میرا اللہ تو مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا، اور میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا، اور یہ تو پھر بھی میری سگی بہن ہے، لیکن اگر میں اپنے باپ کا یہ کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور سے کہہ کر میری بہن کو مروا ہی دے گا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں پہنچ گیا اور اپنی بہن کو لے کر جنگل کی ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے سوداگر کی بیٹی اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ کس طرح میری اللہ والے نے پرورش کی اور مجھے قرآن کی تلاوت سکھائی، مجھے نماز سکھائی، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک میرا سگا باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، بہن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں، تیری جان لینے والا، جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا اور وہی اللہ کی ذات تجھے مارنے والی ہے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، بھائی جان تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا جان کو دکھا دو، اور نہیں تو ابا جان تمہیں مار ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوداگر کا بیٹا اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن میں تجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ جب واپس آنے لگا تو اسے وہ بچوں والی کتیا دکھائی دی جو بے زبان بہن بھائیوں کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا فوراً سے شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہن کو مار دیا اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر سوداگر کو یقین آ گیا، واقعی میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق بیٹی کو جان سے مار دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔